الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، معجزہ اور کرامت کے متعلق ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ کوئی بھی موضوع ہو، اس میں جب تفصیل آتی ہے تو بہت ساری ضمنی باتیں بیان ہوتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، نبی کے بعد کسی امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی ختم نبوت پر معجزات بھی ختم ہو گئے۔ آپ خبروں میں سنتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں
کسی ناممکن بات کو ظاہر ہوتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، حالانکہ اب معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو بات تو ناممکن ہو، اللہ اس کو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کریں، ممکن ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا ناممکن ہے، لیکن یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ درخت کا جڑوں سمیت اپنی جگہ چھوڑ کر میرے نبی کے قدموں میں تشریف لانا اور پھر واپس چلے جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کھجور کا سوکھا تنا جس کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کا جو غلام تھا، کارپینٹر کا کام کرتا تھا، کاریگر تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا، یا رسول اللہ، میرا جو غلام ہے، کاریگر ہے، آپ کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے منبر تیار کرا دیتے ہیں، آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، منبر بن کر آ گیا۔ پہلی بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ واعظ فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کسی کے رونے کی آواز ہم نے سنی، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو رونے والا نظر نہیں آتا، اور وہ اتنا درد اور کرب کے ساتھ رو رہا تھا، سسکیاں لے کر، آہیں بھر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ منبر سے اترے، معلوم ہوا کہ وہ جو کھجور کا سوکھا تنا جس کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کھجور کے سوکھے خشک تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے فراق میں، جدائی میں رو رہا ہے۔ کھجور کے تنے روتے ہیں، ان میں کوئی جان ہوتی ہے، ان میں کوئی حس ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے پر اس طرح ہاتھ پھیرنے لگے جس طرح معصوم روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے پیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جگہ سے نکلوا کر وہیں مسجد نبوی شریف میں دفن کرا دیا کہ اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لگتا رہا، ہاتھ لگتے رہے، بعد میں کہیں اس کی کوئی توہین نہ ہو جائے، اس لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ ناممکن چیز، انہونی چیز کا ہو جانا، یہ معجزہ کہلاتا ہے، اور وہ صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پر، اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں مرضی اور اختیار نہ نبی کا ہوتا ہے نہ ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے تو اس کو ظاہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات پچھلے کئی خطبات سے اس موضوع کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا
سنا کہ ایک صحابی اپنی نکلی ہوئی آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو صبر کرو، یعنی اس آنکھ کو رہنے دو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت دیں گے، اگر چاہو تو پھر میں یہ آنکھ تیری اسی آنکھ والی جگہ میں فٹ کر دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پہلے جیسا بنا دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں اس آنکھ سے، ویسے مجھے اس آنکھ سے محبت نہیں ہے، آپ کو دیکھنے کی حسرت، آنکھ نہیں ہوگی تو دیکھ نہیں سکوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا پتلی اٹھا کر اس کی آنکھ کے گڑے میں فٹ کر دیا، اللہ نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ حسین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور بے شمار معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ نے سنا حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب لگایا، نہ صرف یہ کہ حضرت علی کی آنکھ کی بیماری اس وقت ٹھیک ہوئی بلکہ ساری زندگی پھر آنکھ خراب نہیں ہوئی، آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی، آنکھ میں درد نہیں ہوا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، مبارک گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، 1 مہینہ تک مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اگر شفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک ہاتھوں میں ہوتی تو حضور اپنے آپ کو شفا نہ دے دیتے، اپنے مبارک گھٹنوں پر ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں۔ اللہ نے جب چاہا میرے نبی کے ہاتھ میں شفا رکھ دی، اور حضور سے کئی صحابہ نے مختلف انداز سے شفا پائی۔ جب اللہ نے نہیں چاہا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں۔ یہ مرضی اور اختیار میرے اللہ کے پاس۔ سر میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، درد ہوا، بخار کئی مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوئے، خون بہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ دکھ دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، جب شفا دینا چاہے تو پھر وہ شفا بھی دے دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور دیکھیں نبی کا انداز کیسا ہے ادب کا، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ بیمار بھی اللہ کرتا ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ ادب ہے نا، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، تو پھر وہی میرا رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ علاج کر سکتے ہیں، دم کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں، شفا
ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا نہیں دیتا، شفا اللہ نے دینی ہے، وہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، نابینا کو بینائی مل جاتی تھی بِإِذْنِ اللہ، مٹی کے پرندے سچ مچ کے پرندے بن کے اڑ جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم مطلب اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اختیار سے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی مرضی اور اختیار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں آپ کے سامنے، صرف ایک آیت، اس میں تذکرہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ مشہور نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، زکریا علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، مشہور نام ہے، کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے، تفصیلی ذکر اللہ نے سورہ صاد میں جو کہ 23ویں پارے میں ہے، اور سورۃ الانبیاء میں جو کہ 17ویں پارے میں ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی بھی تھے، صاحب ثروت و غنا بھی تھے، اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا۔ آزمائش آ گئی ایوب علیہ السلام کے لیے رب کی طرف سے۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان ہوتا ہے بندے کے لیے کہ خوشی کے لمحات میں، نعمتوں کی فراوانی میں میرا بندہ میرے ساتھ ایسا ہے، ذرا غم دے کر دیکھوں تب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، پریشان کر کے دیکھوں تب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، جو کچھ میں نے اسے دے رکھا ہے وہ اس سے میں واپس لے لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ پھر بھی میرے ساتھ ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ نعمتوں میں تھا۔ اللہ آزماتے ہیں، اور آزمائشیں آتی بھی اللہ کے پیاروں پر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آزمائش اور امتحان گناہ کی سزا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے صحت دی، پھر اللہ نے بیماری دی، بیماری دے کر وہ آزما رہا ہے، صحت دے کر بھی وہ آزما رہا ہے، تنگ دستی میں بھی وہ آزما رہا ہے، مال دے کر بھی وہ آزما رہا ہے۔ وہ تو اپنا اپنا ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس کے مطابق انسان پھر رب کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کتنی ان کی زمینیں تھیں، کتنے ان کے ریوڑ، بکریاں، جانور، باغات، حویلیاں، نوکر چاکر، اور بہت ساری اللہ نے ان کو اولاد دے رکھی تھی۔ آزمائش کا دور آیا، سارے مال مویشی ڈنگر ڈور ختم ہو گئے، مر گئے۔ ایک ہی چھت کے نیچے دب کے سارے بیٹے ختم ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا اللہ کے نبی حضرت ایوب کے پاس۔ اپنی جان سلامت تھی، اور آپ کی اہلیہ جن کا نام مفسرین نے بی بی رحمت لکھا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔
بس یہ دو میاں بیوی رہ گئے. جسم سلامت تھا، سکھ تھا، چین تھا، امن تھا. اللہ نے جسم میں بھی بیماری دے دی. کیا بیماری تھی؟ نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ جانے کیا بیماری تھی، اور ہم اس کھوج میں لگ جائیں تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں. بیمار ہو گئے. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اپنے طور پر. وہ کہتے ہیں نا غوطے لگانا، اندازے لگانا، لگائے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا. بعض تفسیروں میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا نعوذ باللہ کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں ایسے پھوڑے نکلے اور اس میں کیڑے پڑ گئے. یاد رکھیے اللہ اپنے نبی کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے جو باعث نفرت ہو. نبی کا جسم کشش والا ہوتا ہے. نبی کو اللہ حسین بناتے ہیں، اور نبی سے بڑھ کر نہ کوئی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، نہ کوئی بلند حوصلے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ صبر والا ہو سکتا ہے. یہ ساری خوبیاں اللہ ہر نبی کو عطا فرماتے ہیں. جو بھی بیماری تھی اللہ اور اس کے رسول نے جب نہیں بتائی تو پھر اپنے طور پر اتنی بڑی بات، یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں جو تفسیری کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں. ان کو صحیح ماننا کوئی ضروری نہیں، ان کے انکار کر دینے سے بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. لہذا نبی کی ذات پر عیب زدہ بات آ رہی ہے، ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے. نہ یہ اللہ کی بات ہے، نہ اللہ کے نبی کی بات ہے. تو پھر کسی شخص کی بات کو رد کر دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی بے عیب ہوتا ہے. وقتی طور پر آزمائش آ گئی، بیماری تھی. بیماری بھی ایوب علیہ السلام نے اس طرح نبھائی کہ کبھی کسی کے سامنے تذکرہ تک نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں. اس وجہ سے تذکرہ نہیں کیا کہ کہیں میرے رب کی شکایت نہ ہو جائے. اللہ یہ کہے کہ میرے ایوب، تو نے جو اس شخص سے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو کیا اس نے تجھے شفا دینی؟ کیا کیا؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کی تعریفیں، سکھ میں بھی، دکھ میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی. الحمدللہ علی کل حال. جب بھی کوئی کیفیت اور حالات پوچھتا تو اللہ کے نبی کہتے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. کتنا عرصہ بیمار رہے؟ 18 سال. جسم کانپ نہیں جاتا یہ بات سن کے؟ 3-4 دن کا بخار، اور کوئی بیماری نہیں، صرف بخار ہے، جسم میں درد ہے. درد کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ یہاں 1-2 مہینے کی بات نہیں ہو رہی، 18 سال کا عرصہ گزر گیا. اور اللہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ خود قرآن مقدس میں میرے رب نے ایوب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا تو اللہ کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. صبر کرنے والے تو میں نے بہت دیکھے ہیں، پر ایوب جیسا صابر میں نے نہیں دیکھا. صبر کرنے والے تو حضرت نوح بھی تھے، جن کا زمانہ تبلیغ 950 سال. اور وہ کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ میں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، دن رات ایک کر دیا ہے میں نے.
نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ اپنا آرام سکون دیکھا، ہر حال میں تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا۔ قوم جب پتھر مارتی تو نوح علیہ السلام پتھروں میں دب جاتے، ان پتھروں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ جبریل کو بھیجتے تھے، جبریل آ کر پتھر ہٹاتے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، اور نوح علیہ السلام جب کھڑے ہوتے، جسم سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پھر کوئی اپنا امتی نظر آتا ہے تو پھر اس کو دعوت دینی شروع کر دیتے ہیں۔ صبر والے تو وہ بھی تھے، صبر والا وہ بوڑھا اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام نہیں ہے، جن کا لخت جگر یوسف علیہ السلام بچھڑا، مرے ہوئے کا اتنا غم نہیں ہوتا، اللہ صبر دے دیتے ہیں، تھوڑا عرصہ بعد انسان بھول جاتا ہے۔ بچھڑے ہوئے کا غم کسی اس شخص سے جا کر پوچھو جس کا کوئی بچھڑ گیا ہو زندہ، معلوم بھی نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہوگا، دکھ میں ہوگا، سکھ میں ہوگا، بیماری میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، پتہ نہیں زندہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ایسے شخص سے جا کر درد اور کرب پوچھو۔ اللہ ہر مسلمان کو اس طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ 40 سال تک بیٹے کے غم میں روتے رہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ نے منظر کشی کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کی، اللہ کہتے ہیں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی ختم ہوگی بیٹے کے غم میں، اور بالکل نحیف اور کمزور، ہڈیاں رہ گئیں، گوشت پوشت ختم ہو گیا۔ صبر کرنے والے تو وہ بھی تھے، صبر کرنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے، جن کو طائف میں ظالموں نے اس قدر مارا کہ پاؤں مبارک میں جو جوتے ہیں وہ خون سے بھر گئے، خون جم گیا تو اللہ کے نبی کے جوتے اتر نہیں رہے۔ حضور ایک درخت کا سایہ لے کر آ کے بیٹھتے ہیں، نہ کوئی پٹی کرنے والا، نہ کوئی آنسو پوچھنے والا۔ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ اگر چاہیں تو اللہ اس کو حکم دے دیتے ہیں، طائف اور مکے کے پہاڑوں کو اللہ ایسے ملا دیتے ہیں، جن ظالموں نے آپ کو ستایا ہے وہ پس کے رہ جائیں گے، جس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں دانہ پس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف یوں چہرہ انور اٹھا کر رب کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ جتنی دیر میں تو ان کو تباہ کر سکتا ہے، کیا اتنی دیر میں ہدایت نہیں دے سکتا؟ اگر تو ان کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے تو میرے ربا آپ ان کو ہدایت دینے پر بھی تو قادر ہیں، مجھے ان کی ہلاکت نہیں چاہیے، مجھے ان کی ہدایت چاہیے۔ یہ نہ صحیح ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھنے والی بنیں گی۔ صبر کرنے والے تو میرے نبی بھی تھے، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ ایوب بڑا صبر کرنے والا تھا، رب کہہ رہا ہے میں نے ایسا صابر نہیں دیکھا۔ 18 سال پر محیط یہ زمانہ، گاؤں والوں نے کہا نعوذ باللہ تمہاری نحوست کہیں ہمارے گاؤں میں پھیل نہ جائے، ماسک لگا کے آیا کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر لگا ہوا ہو ہاتھوں پہ، اور گیٹ بھی بنائیے کہیں آپ کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ سوچیں آج کی نہیں ہیں،
گاؤں والوں نے کہا کہیں تمہاری بیماری ہمیں نہ لگ جائے، یہاں سے نکلو، گاؤں چھوڑو۔ کل کو یہی گاؤں والے آیا کرتے تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کے پاس، گائے دے دیں لے جاؤ، بھینس دے دیں لے جاؤ، بکریاں دے دیں لے جاؤ، ثروت و غنا اللہ نے دے رکھا ہے، نبی تقسیم کر رہا ہے۔ آج وہی گاؤں والے کہتے ہیں تمہاری بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، گاؤں چھوڑو، یہاں سے نکلو۔ دھکے دے کر، سامان نکال کر اللہ کے نبی کو گاؤں بدر کر دیا گیا۔ تب بھی الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر۔ کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قدموں سے چل نہیں سکتے، مائی رحمت نے وہ دکھ بھی اٹھایا، اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لیا، ویرانے میں کہیں جا کر ڈیرے لگا لیے، اور خود دوسرے گاؤں والوں کے پاس جاتی ہیں، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی ہیں ملک جی، خان جی، چودھری جی، سردار جی، ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری اگر ہو گھر میں جھاڑو بھی لگاؤں گی، برتن بھی دھوؤں گی، کپڑے بھی دھوؤں گی، چاہیے مجھے کچھ نہیں، بس 2 روٹیاں مل جائیں، ایک میں ہوں، ایک میرا بوڑھا مریض شوہر ہے۔ ایک دن کام مل گیا، اماں رحمت کے ہاتھ میں 2 روٹیاں آئیں، شیطان لعین انسانی شکل میں ان گھر والوں کے پاس پہنچا، یہ کس عورت کو اپنے گھر میں لائے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ایوب کی بیوی ہے اور اس کا شوہر مریض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تمہارے گھر میں آ جائے۔ گاؤں کے چودھری نے کہا کل سے ہمارے گھر میں کام کے لیے نہیں آنا، روٹی اگر چاہیے ہو تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ مائی صاحبہ کہتی ہے ہم تو مزدور لوگ ہیں، بھکاری نہیں ہیں، مزدوری کریں گے اپنا حق لے جائیں گے، ویسے تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جو مزدور ہوتا ہے وہ مانگتا نہیں، اور جو مانگنے والا ہے وہ کبھی مزدوری نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور اللہ یہ دن کسی مسلمان کو نہ دکھائے، اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہر مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایوب علیہ السلام دیکھتے بیوی کی وہ جوانی نظر آتی، اب پریشان کن ان حالات میں بیوی کو دیکھتے ایک دن کہنے لگے رحمت، قیامت کا دن تو آنا ہے، میدان محشر میں تیرے دادا یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوگی، اگر تیرے دادا یوسف نے مجھ سے پوچھ لیا میری پوتی رحمت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا رکھا تھا کہ اس کو مزدور بنا کر گھروں کی نوکرانی بنا دیا تھا، وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی کی صحبت یافتہ خاتون تھی نا، کہنے لگی اگر یوسف کے خدا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا پیارا بندہ ایوب علیہ السلام جب تک جوان رہا، مال و دولت، ثروت و غنا سب کچھ تھا، تب تک تو وفادار رہی اس کے ساتھ، جب وہ دکھوں میں مبتلا ہو گیا تو تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو میں یوسف کے خدا کو کیا جواب دوں گی؟ گود میں سلا کر، خود نوالے بنا بنا کر، نرم کر کے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو کھلاتی ہیں، اور ساتھ میں کہتی ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے تو مجھے چن لیا ہے۔ میں جس طرف آپ کو لے کر آیا ہوں، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، تاکہ بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں، میں ایوب علیہ السلام میں نے جیسا عرض کیا بیماری ہے، کمزوری ہے، چل نہیں سکتے ہیں، بیوی اٹھا کر لاتی ہیں، قضائے حاجت کے لیے کہیں بٹھا جاتی ہیں، درختوں کے جھنڈ کی اوٹ میں
پھر اٹھا کے لے آتی ہیں گھر کی طرف. ایسے ہی ایک دن لے کر آئی ہیں, قضائے حاجت کے لیے بٹھایا ہے, خود درخت کے اس جانب جا کر کھڑی ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی جب فارغ ہو جایا کرتے تھے تو کوئی آواز نکالتے تھے, آواز دیتے تھے, بلاتے تھے. آج آواز بھی نہیں آ رہی, وقت زیادہ گزر گیا. ہوا یہ کہ ایوب علیہ السلام وہاں سے جب فراغت حاصل کر چکے, دل میں درد ہوا, اور وہ ایسی تکلیف تھی, ایسے کرب میں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نا. ایوب اذ نادا ربہ, ایوب نے جب پکارا اپنے رب کو, کیونکہ شفائیں دینے والا وہی رب ہے. کہتے کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہنا تو چاہتے تھے اللہ مجھے شفا دے دے, مگر کہا نہیں. اپنی بیماری کا تذکرہ کیا, اپنے دکھ کا تذکرہ کیا, اللہ کی رحمت کا ذکر کیا. اللہ مجھے دکھ پہنچائے اور تجھ سے بڑا رحم کرنے والا نہیں. بس یہ دو جملے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے دکھ پہنچائے, تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. فاستجبنا لہ, یہاں توجہ رکھنی. فاستجبنا, ہم نے ان کی فریاد کو سنا. ہم نے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں. فاستجب تو نہیں کہا کہ میں نے سنا, فاستجبنا. اللہ کتنے, اور ہم کا جملہ تو ہوتا ہے نا جمع کا. فاستجبنا, اللہ کہتے ہیں بڑے لوگ, سردار لوگ, وزیر مشیر جب کوئی بات کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ میں ایسا کروں گا, بلکہ کہتے ہیں ہم جو تیرے ساتھ ہیں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں. فاستجبنا, ہم نے ان کی فریاد کو سنا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, جو تکلیف ان کو تھی, جو درد ان کو تھا, جو بیماری ان پہ آئی تھی, فَكَشَفْنَا, ہم نے ان کی بیماری کو دور کیا. کیسے دور کیا؟ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ, آپ اپنا پاؤں زمین پہ تو ماریں. اللہ میں تو چل نہیں سکتا, قدم نہیں اٹھا سکتا, پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ کیسے ماروں؟ فرمایا اشارہ کرنا تیرا کام ہے, معجزہ ظاہر کرنا میں اللہ کا کام ہے. معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اور قُضْبِ رِجْلِكَ, آپ تھوڑا سا پاؤں ہلائیں تو صحیح. ایوب علیہ السلام نے پاؤں ہلایا, اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. ھذا مغتسل بارد وشراب, اللہ نے فرمایا یہ ٹھنڈا پانی ہے, غسل فرما لیں, اور پینے کے لیے بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اگر یہ معجزہ چشمے کا زمین سے نکالنا ایوب علیہ السلام کے اپنے اختیار اور مرضی سے ہوتا تو پھر 18 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ایسا پہلے کر لیتے, ایڑی زمین پہ مارتے, چشمہ ظاہر ہوتا, نہا لیتے, باہر کی بیماری ختم, پی لیتے تو اندر کی بیماری ختم. معلوم ہوا کہ معجزہ برحق ہے, اللہ نبی کے لیے ظاہر کرتے ہیں, مگر مرضی اور اختیار میرے رب کا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ نے 18 سال چلایا. ایوب علیہ السلام نہائے,
کوئی بیماری کے اثرات نہیں، پانی پیا، اندر سے بھی ساری تکلیفیں ختم، اور جو جوانی تھی 18 سال پہلے جیسے تھے ایوب علیہ السلام، اللہ نے ویسا بنا دیا۔ جبریل سے اللہ نے فرمایا جنت سے بہترین کپڑوں کا سوٹ لے کر جاؤ، میرے ایوب کو پہناؤ۔ کپڑے پہن کے، جنت کے جوتے پہن کے، وہ جوانی، رونقیں، ایوب علیہ السلام، بیوی باہر کھڑی انتظار کر رہی ہے، آج لمبا ٹائم ہو گیا، دل میں پریشان ہے، میرا مریض ادھر ہی تھا۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام چلتے ہوئے بیوی کے پیچھے سے آئے نا، قریب آ کے ایسے آواز نکالی، چونک گئی، دیکھا تو ایک جوان مرد کھڑا ہے، پریشان ہو کر، میرے قریب مت آئیے گا، ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، شریف زادی ہوں میں، ہم حیا والے لوگ ہیں۔ حضرت ایوب مسکرا رہے، پریشان مت ہو، کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر مریض ہیں، درخت کی اس جھنڈ کے پیچھے قضائے حاجت کے لیے بٹھایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کیسے تھے وہ؟ غور سے دیکھ کے کہتی ہیں اللہ نہ بھلائے تو جوانی میں تیرے جیسا تھا، جوانی میں تیرے جیسا تھا۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ لک، تو پھر خوشخبری ہو تیرے لیے، اللہ نے میری ساری بیماریاں ختم کر دی ہیں۔ اللہ شفا دینے پہ آئے، لمحے لگے، لمحے، گھنٹے بھی نہیں، دن بھی نہیں، مہینے بھی نہیں، بیمار رکھا تو 18 سال، شفا دے دی تو 18 منٹ بھی نہیں لگے۔ بیمار اللہ کرتا ہے تو شفائیں بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، معجزہ اور کرامت ہے برحق، لیکن اس میں مرضی اور اختیار کسی نبی ولی کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، عقائد کی بھی، ہمارے اعمال کی بھی۔ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔